بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1954 میں جب پاکستان میں جمہوریت کی گاڑی پٹری پر چڑھی بھی نہیں تھی کہ گورنر جنرل غلام محمد نے اس اسمبلی کو ہی فارغ کر کے گھر بھیج دیا، جو ایک آزاد وطن کا آئین تشکیل دے رہی تھی، اور اس کے لیے گورنر جنرل نے ہندوستان کے دور غلامی کے ایکٹ 1935 کے اختیارات کو استعمال کیا۔ لیکن اس وقت پاکستان کو جمہوریت کی پٹری پر ڈالنے کے لیے عملی کوشش اسی برطرف اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین نے کی۔ انہوں نے اسمبلی توڑنے کے فیصلے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا اور درخواست کی کہ گورنر جنرل کے فیصلے کو مسترد کیا جائے، کیونکہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے جسے دور غلامی کے ایکٹ کے تحت نہیں چلایا جا سکتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے اسمبلی بحال کر دی۔ عارضی طور پر جمہوریت کی جیت ہوئی اور امید پیدا ہوئی کہ پاکستان جمہوری طریقے سے آگے بڑھے گا، لیکن یہ امید اس وقت دم توڑ گئی جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس منیر نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ساتھی ججز نے فیصلے میں 1935 ایکٹ کے تحت گورنر جنرل کے اقدامات کو درست قرار دیا۔ وہ فیصلہ جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کو نظریہ ضرورت کی اندھیری اور گہری دلدل میں پھینک دیا۔ جن ججز نے گورنر جنرل کے اسمبلی توڑنے کے عمل کو درست قرار دیا وہ تھے جسٹس منیر، جسٹس محمد شریف، جسٹس محمد اکرم اور S.A. رحمان، اور وہ ایک جج جنہوں نے ان سب سے اختلاف کیا وہ تھے جسٹس ایلون رابرٹ کارنیلس۔ انہوں نے لکھا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہے، اس کی اسمبلی کو 1935 کے ایکٹ کے تحت برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیصلے سے نظریہ ضرورت نے جنم لیا جس سے بعد میں آنے والے تمام آمروں نے فائدہ اٹھایا، لیکن جمہوریت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ یہ سب ہو رہا تھا، لیکن اس دوران گورنر جنرل غلام محمد کی صحت تیزی سے بگڑ رہی تھی۔ خراب صحت کے باوجود وہ اقتدار کی کرسی سے چپکے ہوئے تھے اور کسی طور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ 1955 میں اسکندر مرزا اور جنرل ایوب نے انہیں زبردستی علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا اور استعفیٰ دینے پر مجبور کیا۔ اسکندر مرزا پاکستان کے نئے گورنر جنرل بن گئے۔ سابق گورنر جنرل غلام محمد، جنہیں علاج کے لیے بیرون ملک بھیجا گیا تھا، صحت یاب نہ ہو سکے اور 1 سال بعد وفات پا گئے۔ غلام محمد نے ملک کو تباہی کے جس راستے پر گامزن کیا، نئے گورنر جنرل نے بھی اس میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ انہوں نے آئین کی تیاری میں دلچسپی دکھائی، نہ ہی مشرقی پاکستان کے خراب حالات کو سدھارنے کی کوشش کی، حالانکہ اسکندر مرزا کا اپنا تعلق بھی مشرقی پاکستان سے ہی تھا۔ پاکستان کہانی جاری ہے۔ سی پیک کے اہم ترین حصہ گوادر پاکستان کا حصہ کیسے بنا، اور وہ کون سا پاکستانی حکمران تھا جسے دفن ہونے کے لیے وطن کی مٹی نصیب نہ ہوئی، یہ سب جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔